ڈاکٹر سلمان آپ سے حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسکیبیز کے بارے میں۔ اسکیبیز ایک خارش کی بیماری ہے جس میں بہت شدید قسم کی خارش انسان کے جسم پہ رہتی ہے۔ اسکیبیز جو ہے نا یہ ایک مخصوص قسم کے جراثیم جسے میڈیکل کے ٹرم میں سرکوپٹس سکیبیئی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ اس کے جو جراثیم ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یہ عام آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اس کو یا تو حقیق کی مدد سے دیکھتے ہیں یا پھر جو میگنیفائنگ گلاس ہے جس سے چھوٹی چیزیں بڑی کر کے نظر آتی ہے، جس سے چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہے اس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں مین علامات یہ ہوتے ہیں کہ جس وقت بندہ سوتا ہے اور اپنے اوپر چادر اوڑھ لیتا ہے تو بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور بہت شدید قسم کی خارش ہوتی ہے۔ اس خارش کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اپنے ناخن سے جو ہے نا وہ بہت بری طریقے سے خود کو کریٹتا ہے اور کھجلاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا بعض اوقات تو بعض بندے جو ہے نا وہ کنگھی لے کے خود کو جو ہے نا وہ کھجلاتے ہیں۔ یہ جو سرکوپٹس سکیبیئی کا جراثیم ہے ہمارے جو سکن ہے، سکن کے اندر جو ہے نا یہ کھاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹنل بناتا ہے، اس کے اندر اس ٹنل کے اندر یہ پھر انڈے دیتا ہے اور ان انڈوں سے جو ہے نا اس کے پھر بچے نکلتے ہیں جو اسی ٹنل کے راستے سے باہر نکلتے ہیں اور پورے جسم پہ پھیل جاتے ہیں، کرتا ہے اور انڈے دیتا ہے تو اس سے بہت شدید قسم کی خارش ہوتی ہے۔ اس خارش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ خود کو کھجلاتا ہے تو وہ اپنے جسم کو زخمی کر دیتا ہے۔ اس کے جو جراثیم ہیں وہ زیادہ تر جوڑوں کے حصوں میں یا بغل میں یا پھر جو ہے نا مخصوص اعضاء کی جگہ پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بعض تو یہ سارے جسم میں ہو سکتے ہیں لیکن ان جگہوں پہ زیادہ تر کامنلی یہ جراثیم جو ہے نا اس کے پائے جاتے ہیں۔ اس کی خارش اتنی شدید ہوتی ہے کہ بندہ خود کو کھجلاتا ہے اور بہت زیادہ زور سے کھجلانے سے جو ہے نا وہ زخم پڑ جاتے ہیں، اس میں سے جو ہے نا پھر بعض زخم جو ہے نا وہ دانے اور پیپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جو خارش کی بیماری جیسے اسکیبیز کہتے ہیں، یہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑی جگہ میں محدود ہوتے ہیں وہاں پہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، یا پھر اسکول اور مدارس میں بہت تیزی سے یہ پھیل جاتا ہے جہاں پہ جو ہے نا صفائی زیادہ نہ ہو جن جگہوں پہ، اور وہاں پہ جو ہے نا تھوڑی جگہ میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہو تو وہاں پہ یہ جو ہے نا بہت تیزی سے پھیل جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے مختلف علاج ہے، اس میں سے جو کامن وہ ہے وہ پرمترین ہے۔ سب سے پہلے مریض جو ہے نا وہ نہاتا ہے اور نہانے کے بعد جو ہے نا پورے جسم پہ جو ہے نا یہ کریم جو ہے نا رات کو وقت لگا لیتا ہے اور پھر صبح یا دوپہر کے وقت دوسرے دن جو ہے نا وہ نہاتا ہے، کپڑے بدل لیتا ہے۔ جو کپڑے ہوتے ہیں مریض کے اس کو ہم یہ نصیحت کرتے ہوتی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو سر صابن کے ساتھ اچھے طریقے سے دھوئے اور پھر اس کو دھوپ میں سکھائے، پھر استری سے اس کے دونوں سائڈوں پہ اچھے طریقے سے اس کو استری کرنا ہے تاکہ یہ جو جراثیم ہیں یہ جو کپڑوں میں رہ جاتے ہیں تو وہ بھی مر جائے۔ بعض ممالک جیسے UK میں اگر کسی خاندان میں اسکیبیز کا مرض جو ہے نا وہ پایا جائے اور ان کے بچوں میں ہو تو یہ جو ہے نا قابل پنشمنٹ وہ ہے بیماری۔ یہ پولیس والوں کو رپورٹ ہوتی ہے اور وہ پھر جو ہے نا وہ صفائی نہ کرنے پہ جو ہے نا وہ ماں باپ کو جو ہے نا وہ جیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ہمارے لوگ جاتے ہیں اسکن اسپیشلسٹ کے پاس، آدھے سے زیادہ مریض جو ہے نا وہ اسکیبیز کے ہوتے ہیں۔ اسکیبیز جو ہے نا وہ کانٹیکٹ سے ایک سے دوسرے کو بڑے آسانی سے لگ جاتے ہیں۔ بڑے علامات میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ یہ پورے کے پورے بدن کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے۔ اس کی مثال ٹرمائٹ کی ہے، جو جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتا ہے اور لکڑی کو کھاتا ہے، اسی طرح یہ جو ہے نا وہ انسان کے چمڑے کے اندر جو ہے نا اپنی خوراک تلاش کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے انسان کے، اور وہاں پہ جو ہے نا انڈے دیتا ہے۔ تو یہ بڑے تیزی سے جو ہے پورے کے پورے خاندان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، پورے کا پورا خاندان جو ہے نا اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ یہ خارش کی بیماری تو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کو جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بیماری اگر ایک دفعہ اس کا علاج ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کو اسی وقت یا ان دنوں میں دوبارہ نہیں لگے گی۔ اس کے جو جراثیم ہے وہ پورے جسم میں پھیلے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں بڑے شیشے سے نظر آتے ہیں تو عام آنکھوں سے نظر نہیں آتے، تو اگر ہم دوسرے بندے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ ایک ہی بستر پہ سوتے ہیں تو یہ بڑے تیزی سے جو ہے نا ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں۔
اور اگر آپ آج ایک بندہ گھر کا علاج شروع کرتا ہے اور دوسرے کا علاج نہیں ہوتا تو یہ اس بندے کو جو ٹھیک ہوتا ہے اس کو علاج کے دوران ہی منتقل ہو جاتا ہے. تو جب اس بندے کا علاج مکمل ہوتا ہے تو کچھ دنوں بعد جو ہے نا وہ دوسرے بندے کو خارش شروع ہو جاتی ہے گھر کے دوسرے فرد کو, اور اس سے واپس جو ہے نا اس بندے کو یا اس فرد کو واپس جو ہے نا یہ بیماری آ جاتی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے علاج کیا ایک بندے نے اور گھر میں یہ اس کے جو جراثیم ہیں وہ موجود ہیں تو وہ دوبارہ آپ کو علاج ہی کے دوران لگیں گے. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا, ہم پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ سارا گھر جو ہے نا وہ ایک ساتھ اس کا علاج کریں گے, اور جو ہے نا اپنے جو کپڑے ہیں, اپنے چادر ہے, بستر ہیں, ان کو جو ہے نا وہ دھوپ میں سکھانا ہے. اس کے جراثیم جو ہے نا گرم دھوپ سے جو ہے نا وہ مر جائے, اور استری کرنا ہے چیزوں کو, کپڑوں کو بھی استری کرنا ہے دونوں طرف سے, اور جو چارپائی کے چادر ہیں ان کو بھی دونوں سائڈوں سے جو ہے نا وہ استری کرنا ہے. اس طرح کے معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کریں. ساتھ میں جو ہے نا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کریں. السلام.